اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے فضیلت بخشی۔ سورج، چاند، ستارے، فضائیں، گھٹائیں، کہکشائیں، تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان تمام چیزوں کا وجود اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو ظاہر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ہمارے کامل ایمان کو اور پختہ کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر آج تک رحمانی اور شیطانی قوتوں کا مقابلہ چلا آ رہا ہے اور یہ قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا، لیکن جیت ہمیشہ رحمان کی ہے کیونکہ اس نے ساری تخلیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب کسی اپنے بندے سے بھلائی کا ارادہ رکھتی ہے تو اس کے دل میں خوف خدا اور اپنی رحمت نازل فرما دیتی ہے، مگر دنیا کی تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ بہت سے ایسے بھی سرکش گزرے ہیں جنہوں نے رحمانی طاقت کو چھوڑ کر شیطانی طاقتوں کا اعلی کار بننے کو ترجیح دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عارضی مہلت دی تھی۔ اس عارضی مہلت میں ان سرکشوں اور طاقت کے نشے میں چور مست ہاتھیوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کہلوانا شروع کر دیا، مگر وہ یہ بات بھول چکے تھے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے اس کی حکمت اور طاقت کے خلاف جانا بہت ہی نقصان دہ اور نعوذ باللہ بہت ہی گنونا گناہ تھا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے آنکھ، کان اور دل پر مہر لگا دیتی ہے اور اس پر جہالت کا پردہ ڈال دیتی ہے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں ہدایت نہیں دے سکتا اور وہ اسی طرح گمراہی کی زندگی میں مر جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی انسان کے دل کو اپنے نور سے روشن منور کر دیتی ہے تو پھر وقت کے فرعون چاہے جتنا بھی ظلم اور بربریت کر لیں وہ ان دلوں سے اللہ تعالیٰ کے نور کو نہیں ہٹا سکتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس کے ایمان میں کفر و شرک کے ایوانوں میں رہنے کے باوجود ذرا برابر بھی لغزش نہ آئی، بلکہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور پختہ ہوتا چلا گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو وقت کے فرعون کی بیوی تھی اور اس کے محل میں رہتی تھی۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی آسیہ سلام اللہ علیہا اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھتی ہے اور وہ مومنہ ہے تو وہ غصے سے سیخ پا ہو گیا۔ اس کی عقل پر جہالت کا گہرا پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ اس کے دربار میں ہزاروں لوگ روزانہ اس کو سجدہ کرتے تھے، تو اس طرح کی گمراہی میں ہدایت کا دیا کیسے کسی کو پلا پائے گا؟ فرعون ایک ظالم اور جابر حکمران تھا جو اپنی رعایا پر بہت زیادہ ظلم و بربریت کرتا تھا۔ طاقت کے نشے میں وہ یہ بات بھول چکا تھا کہ اس کو جو طاقت دی گئی ہے وہ عارضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے صرف اور صرف اس لیے اس کو دی تھی کہ وہ اس کو آزما سکے، اور اس نے رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور شیطان نے اس کو اس حد تک بہکا دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا پر ایمان لانے کی وجہ سے بہت زیادہ ظلم و بربریت کرتا تھا، اس کو مار مار کر اس کی کھال تک ادھیڑ دیتا تھا، لیکن حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرتی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھتی تھی، اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے میں کامیاب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ ایک مومنہ تھی اور جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرعون کو مال و دولت اور ہیرے جواہرات سے نواز رکھا تھا، اس کو بہت بڑی سلطنت کا حاکم بنایا تھا، لیکن اس نے سرکشی کرنا شروع کر دی۔ وہ عیاشی میں پڑ چکا تھا، ہر طرح کے گناہ اس کے دربار میں ہوا کرتے تھے، اپنی رعایا پر ظلم کرنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا مصر کے بادشاہ ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی۔ ان کا تعلق بنیادی طور پر مصر کے شاہی خاندان سے تھا۔ ریان بن ولید یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی مصر کا بادشاہ تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا۔ چونکہ حضرت آسیہ کا تعلق مصر کے شاہی خاندان سے تھا اس لیے ان کو مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی تھیں اور نہایت پاک باز تھیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ حسن سے بھی نوازا ہوا تھا۔
فرعون اپنے لاؤ لشکر اور جنگی ساز و سامان کی وجہ سے مصر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا سے زبردستی شادی کرنا چاہی، لیکن حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن ایسے واقعات و حالات پیدا ہو گئے تھے کہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے والدین بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی شادی فرعون سے کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور اس طرح حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی شادی فرعون سے ہوئی تھی۔ چونکہ فرعون ایک بد کردار اور نہایت ہی سرکش انسان تھا جو خدائی کا دعوے دار بھی تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اور اس کو نہ مانے۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ وہ ان سے طرح طرح کے کام لیتا تھا اور ان سے بہت زیادہ مشقت بھی کرواتا تھا۔ جہالت اور بربریت کے اسی دور میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجتی ہے کہ جا کر اسے میرا پیغام دو اور میری ربوبیت کے بارے میں بتاؤ تاکہ وہ مجھ پر ایمان لے آئے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلا رہے تھے۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ کے پیچھے جانے شروع ہو گئے ہیں تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے طریقے سے قابو کرنے کے لیے فیصلہ سوچا۔ اس کی کوئی ترکیب کام نہیں کر رہی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پلندہ تیار کیا۔ اس نے اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے تیار کیا اور ایک دن مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فرعون کے دربار میں اکٹھے ہوئے تو جادوگروں نے اپنے سانپ ڈالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ہاتھ میں جو ایک عصا تھا اس کو زمین پر پھینکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ایک بہت بڑے سانپ کی شکل اختیار کر لی اور وہ جادوگروں کے سانپوں کو اس نے ہڑپ کر لیا، یعنی ان کو کھا لیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر جادوگر حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بات سن کر فرعون آگ بگولا ہو گیا اور اس نے جادوگروں کو کہا کہ تم تو پہلے سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے ہوئے تھے، میں تم کو سنسار کر دوں گا، اور ان کو سخت نتائج کی دھمکیاں دیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے تھے۔ اب بھلا وہ کہاں پھرنے والے تھے؟ جن کو رب ہدایت دے دے پھر وہ اللہ کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد فرعون کو جب معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تیزی سے ایمان لا رہے ہیں تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا پر بھی ظلم و تشدد کی انتہا کر دی تھی۔ وہ ہر روز ان پر کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے تشدد کیا کرتا تھا۔ جب حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو پتہ چلا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کی قوم پر زمین تنگ کر دی ہے اور ان کی مشقتوں اور مصیبتوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے تو ایک دن حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے فرعون سے کہا کہ تم کیوں ان پر اتنا ظلم کرتے ہو؟ وہ اللہ پر حق پر ایمان لائے ہیں اور موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مانتے ہیں۔ یہ سن کر مزید آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی کو بھی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا پر بہت زیادہ ظلم کیا، اتنا ان کو زد و کوب کیا کہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے جسم کی کھال بھی اوپر سے اٹھنے لگی تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکی تھی۔ وہ فرعون کے کسی بھی ہیلے بہانے سے نہیں رکنے والی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہی دعا کرتی رہتی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ہدایت دے اور مجھ کو اس پر قائم رکھ۔ فرعون ہر حال میں حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان سے ہٹانا چاہتا تھا۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ میں کس طرح سے اپنی بیوی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کسی نہ کسی طریقے سے روک سکوں۔ اس نے ایک دن حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو ریت پر لٹا دیا اور ان کے سینے پر بھاری بھرکم
چکی کے پتھر کو رکھ دیا اور ان کو اتنا تشدد کیا کہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا بے ہوش ہونا شروع ہو گئیں، لیکن اس کو ذرا برابر بھی ترس نہ آیا۔ اس نے یہی چاہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کسی نہ کسی طرح سے ہٹ سکے، لیکن حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان ان کا اور بھی مضبوط ہوتا گیا۔ فرعون حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا پر مظالم کر کر کے تنگ آ چکا تھا، لیکن حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے اللہ تعالیٰ پر ایمان میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں رکھتی ہو؟ تو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا اور کہا، اے اللہ تعالیٰ کے دشمن، تم میرے اوپر جتنے مرضی ظلم کر لو، لیکن میں اللہ تعالیٰ پر ایمان سے نہیں ہٹوں گی۔ تم چاہے میرے جسم کے جتنے مرضی ٹکڑے کر دو، لیکن میں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی رکھوں گی اور میری موت اللہ تعالیٰ پر ایمان کی حالت میں ہی آئے گی۔ تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے۔ ایک دن فرعون نے اپنے درباریوں سے ایک بہت بڑی چٹان لانے کا کہا اور ان کو کہا کہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا پر یہ چٹان گرا دینا، لیکن پہلے ان سے یہ پوچھنا کہ ایمان سے پھرتی ہو کہ نہیں۔ لیکن حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ایمان سے کہاں پھرنے والی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان بہت زیادہ پختہ کر چکی تھی۔ تو چنانچہ اس مقرر دن فرعون کے درباریوں نے چٹان کو اوپر باندھ دیا اور نیچے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو کھڑا کر دیا اور ان سے پوچھا کہ اے آسیہ بتا، تم اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے باز آتی ہو کہ نہیں آتی ہو؟ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہوں اور میں کسی صورت بھی نہیں پھروں گی۔ تب فرعون نے اپنے درباریوں کو کہا کہ اوپر سے چٹان کو چھوڑ دو، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ چٹان کے گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو اپنے پاس بلا لیا اور اس طرح سے وہ چٹان ایک ایسے جسم پر گری تھی جس میں روح تک نہ تھی، اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے جنت میں اپنا سفید موتیوں والا محل دیکھ لیا تھا۔ اس طرح آخری وقت میں بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے عزم و استقامت میں کوئی کمی نہ آئی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں جہاں فرشتے ان کا انتظار کر رہے تھے۔